بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر، تو اندازہ مقرر کر لو۔ اب یہ اندازہ کیا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے، مشکات میں اسی نمبر پہ 1969 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو، یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا، 30 کی گنتی پوری کرو یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن۔ ایک دن کے اختلاف پہ پوری دنیا میں کتنا ہوا مچایا ہوا ہے، زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا، پاکستان میں ایک دن بعد ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سعودیہ میں پچھلے ہفتے ہی تھی اور پاکستان میں آ جائے، ایک دن 24 گھنٹے کے پیچھے اتنا جھگڑا بنایا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 عیدیں کیا 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ ایک دن کا ہی فرق پڑے گا۔ خام خواہ ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں یعنی جو ابھی یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں تو پہلے نمبر پہ مجرم جو ہے نا موجودہ حکومت ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں وہ نجی محفلوں میں کہتا ہے منو ہی مروائے گا۔ پہلے اس کی ایک وزارت لے کے اس کو دوسری جگہ لگایا، ادھر جا کے پھر اس نے وہی مصیبت کھڑی کر دی۔ اب ہم نے ایسے سنا عید کے بعد شاید وہ وزارت بھی ان سے لے رہے ہیں۔ تو کیسے سینسٹیو ایشو ان لوگوں نے کن لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف ان ایشو کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں اور ایشوز چل رہے ہیں، تو انہوں نے نا عجیب جذباتی قسم کے نوجوان رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ایشو چل رہے تھے، اب اس پہ کوئی آپ سینئر بندہ کھڑا کرے اسمبلی میں کوئی تقریر کرے، وہ لا کے وہ جناب کے پی کا ایک لڑکا ہے جس کو نہ کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا، اس کو چابی دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ملک کے ایشوز کو سیریس لیں، سینئر لوگ آ کے شاہ محمود قریشی بات کرے، ٹھیک ہے نا، تو بات سمجھ آتی ہے، ایک سینئر بندہ آ کے بات کرے گا، شفقت محمود صاحب آ کے بات کریں، ایک سینئر بندہ ہے بات کرنے کی تمیز آ کے بات کرے گا۔ مطلب نوجوان لڑکے 20 25 30 سال کے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، صرف گالیاں نکالنی آتی ہیں، ان کو آپ لا کے تو امت کو جو ہے نا ان کے اوپر لا کے چڑھا دیتے ہیں، تو اس سے تو پھر نقصان ہی ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے، اس میں یعنی مجرم جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت ہے۔ یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا اس حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آفیشلی اس دفعہ 2 عیدیں منائی گئی ہیں۔ پہلے تو کے پی میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو چند ایک لوگ ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے، اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ عید کرتی تھی۔ اس دفعہ تو ان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم نے چاند چکے دیکھ لیا ہے، اب عید علیحدہ ہوگی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کو عید کرنی چاہیے۔ یہ جو 1 یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی، یہ نا پہلے تو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قرارداد پاکستان تھی نا، اس میں پاکستان کا 1 یونٹ ہونا ویسا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں کہانی کرا کے اور مطالعہ پاکستان کے ذریعے پڑھا دیا گیا۔ 4 صوبے خود مختار تھے ایک اکائی کے انڈر، یہ ایک ریالٹی ہے، اس وقت یہی بنا تھا، یہ تو بعد میں کرتے کرتے اس میں 4 صوبے اگر اپنے لیول پہ کوئی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اس کو چونکہ جھگڑا بناتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1 یونٹ کو نقصان ہے۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ کیا مطلب وہ کے پی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا یہ صوبہ کر کے عید؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اب لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا، 2 عیدیں پاکستان میں ہو گئیں۔ روزہ کو رولا نہیں، انہوں نے روزے ایک دن پہلے شروع کیتے سن، روزہ کی ٹینشن نہ لو، روزے بھی انہوں نے ایک دن، روزے انہوں نے 29 کیتے ہیں، روزے 28 نہیں ہوئے، ادھر 29 ہی ہوئے۔ ہاں، وہاں پہ جن لوگوں نے روزے سٹارٹ اس کے ساتھ کیے تھے، جن لوگوں نے،
اور عید ان کے ساتھ منائی ہے تو وہ کم از کم ایک روزے کی قضا کر لیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف۔ رؤیت ہلال کے اوپر میں نے 2017 کے اندر ایک ڈیٹیل لیکچر 45 منٹ کا ریکارڈ کروایا، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا یا رؤیت ہلال انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میرا کلپ 45 منٹ کا کھل جائے گا۔ میں دوبارہ تو 45 منٹ بول کے آپ کو پورا مقدمہ سمجھا نہیں سکتا، اصولی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو، اور نہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ کیا پوری دنیا میں فجر کی نماز ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے؟ سر پاکستان میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور سعودیہ میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے، تو اب آپ یہ غم کھائیں گے کہ یار کاش ادھر بھی اس ٹائم عشاء ہو رہی ہوتی، سر عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا، کیسے ہو جائے گی؟ تو اگر نماز جو بنیادی اکائی ہے اسلام کی وہ 1 یونٹ نہیں بن پا رہی پوری دنیا میں، اور نہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ عید کے چاند کو لے کے کیوں رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں خام خواہ؟ پوری دنیا میں کبھی بھی ایک وقت میں عید نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے اور ایک حکمران وقت ہو اور وہ اناؤنسمنٹ کرے تو پھر ایک عید نہیں منانی چاہیے، نہیں، تب بھی نہیں منا سکتے۔ اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک تابعی کہتے ہیں میں شام میں تھا، حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے گیا تھا چونکہ وہ دارالحکومت شام تھا، تو کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف آیا، چند روزے وہاں رکھے انہوں نے، پھر مدینہ شریف واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھئی کتنا روزہ چل رہا ہے، تو انہوں نے بتایا اتنا روزہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی روزہ یہ چل رہا ہے، تو تم لوگوں نے روزے کب رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا تھا شام میں۔ تو ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو۔ تو ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو چاند جو ہے وہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا ہے، حالانکہ پوری اس وقت اسلامی حکومت حضرت معاویہ کے انڈر تھی، شام میں اگرچہ دارالحکومت تھا لیکن مدینہ شریف حجاز بھی ان کے انڈر ہی تھا۔ حجاز کے لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں؟ ان کے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے سے، کیونکہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا، اور شام کے لوگ کب؟ ان کا پہلا جمعہ کو روزہ ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ شام میں چاند مدینہ شریف سے ایک دن پہلے نظر آیا۔ تو سر پھر اب آپ یہ نہ کہا کریں کہ حرمین کے مطابق عید کی جائے، شام کے مطابق ہونی چاہیے۔ شام اور افریقہ میں تو سعودیہ سے پہلے بھی چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں، یورپ میں بھی اگر نظر آ جائے، یورپ میں چونکہ زیادہ تر بادل ہی رہتے ہیں۔ تو اب وہ تابعی کہتا ہے کہ سر پھر اب میں کیا کروں؟ تو حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے، ہم اپنی رویت کو فالو کریں گے، ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم فرمایا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی چاند کی رویت کا اعتبار کریں گے، دوسرے علاقے کی نہیں، حالانکہ حکومت ایک تھی، پاسبل بھی نہیں ہے بھائی ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جدھر میرا حکمران وقت بیٹھا ہے نا، جب ادھر چاند نظر آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو، اور روزے رکھنے اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نہ دیکھ لو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اندازہ مقرر کرو۔ اور اگلے طریق میں آیا بخاری اور مسلم کے کہ وہ اندازہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دن پورے کر لیا کرو، یعنی شعبان کی 29 تھی، ٹھیک ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور بادل آ گئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو، تو 30 کے بعد تو ذرا 31 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے، یوں کر لیا کرو۔ اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اب رہ گئے چاند دیکھنے کے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بادل ہیں
آپ کوئی جہاز روانہ کر دیتے ہیں, بادلوں کے اوپر جا کے وہ چاند دیکھ لیتا ہے, تو ٹھیک ہے سر, آپ عید کریں, رمضان بھی سٹارٹ کریں. لیکن سر مطلع جو ہے وہ ابر آلود بھی نہیں ہے, نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر نہیں آ رہا, دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ آج تو چاند اتنے گھنٹے کا ہو گیا, نظر آ جانا چاہیے تھا, تو کتنے جے نظر بھی آئے نا. جی پاکستان تو ویسے بائی چانس ہی نا GMT+5 میں لائی کرتا ہے. پاکستان کو پتا ہے یوں لمبائی میں ہے, شمال سے جنوب کی طرف. ہمارے پورے ایریے میں نا آلموسٹ ایک ہی رویت والا معاملہ بنتا ہے, اس لیے ہمارا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کا ٹائم سٹینڈرڈ ہے, GMT+5 میں ہے. جی سورج کے اعتبار سے بھی آ جاؤ, چاند کے اعتبار سے بھی. اگر سپوز گوادر میں یا شمالی وزیرستان کے اندر چاند نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب میں یا سندھ کے اندر چاند نظر نہیں آتا, حالانکہ مطلع ابر آلود بھی نہیں ہے, دوربین بھی لگائی ہوئی ہے, تو سر ادھر کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ عید کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو 1 یونٹ کا جو رونا رو رہے ہیں نا, 1 یونٹ اس سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا. شرعی احکام کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے. کل کو 1 یونٹ جو ہے وہ خلافت کے تحت افغانستان سے لے کے اسپین تک 1 یونٹ بن جائے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں ایک عید کریں گے؟ یہ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب چاند نظر آئے گا تبھی کریں گے. سافٹ ویئرس میں نے خود یوز کیے ہیں جی, خود میں نے سافٹ ویئر یوز کیے ہیں. وہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتاتا ہے کہ جی چاند باقاعدہ بتاتا ہے کہ ان ایریے میں چاند اس وقت نکلے گا, اس میں نکلے گا, اس میں نظر آ سکتا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکڈ آئی سے نظر آئے گا, یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائس سے نظر آئے گا, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چاند سے نظر آنے کے نہیں ہے. اگرچہ چاند پیدا ہو چکا ہے, چاند پیدا ہونا ایشو نہیں ہے, چاند کی رویت بھی ایشو ہے, نظر آئے نا. یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع فرمایا. لہذا اس وقت جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا جی, چند ایک چیزوں میں مجھے اختلاف ضرور ہے. اوورال اس وقت میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. اور یہ لوگ پریشان تھے جی وہ 5 جون کو جناب عید پورے ملک میں کرا دے گا, وہ یہ کر دے گا. میں کہ دی کوئی اوقات ہے, وہ تو ربو چاند نظر آ گیا نا, کیلنڈر وہ بائی چانس میچ کر گیا ہے. یہ 6 جون کی رکھتا نا عید, اور مفتی منیب الرحمان صاحب 5 جون اناؤنس کرتے نا, تو قوم نے ان کے ساتھ عید کرنی تھی. جی یہ 6 جون بتا رہا ہے اور 5 جون کو چاند نظر آ جاتا, ہم 6 جون کے کیلنڈر کا انتظار کریں گے. باقی یہ کہتے ہیں سعودی عرب والوں نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے. تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ سعودی عرب والوں نے اگر کیلنڈر بنایا ہوا ہے تو ہر تیسرے چوتھے سال وہ ایک روزے کی قضا کیوں کرواتے ہیں؟ جی آپ کو پتہ ہے یہ آئے دن ہوتا ہے, کئی بار اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ ہمارا شروع میں مارا گیا تھا. کیوں؟ کیلنڈر کی وجہ سے مارا جاتا ہے. ہوتا کیسے ہے؟ کیلنڈر کو انہوں نے فالو کیا ہوتا ہے, 28ویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں او لگتا ہے وہ پہلا مارا گیا تھا. سمجھ آئی؟ تو کیلنڈر بھی اتنی کو پرفیکشن کے اوپر نہیں چل رہا. رویت ضرور دیکھیں, اپنے علاقے کی دیکھیں. ہاں اس میں آپ یہ اجتہاد میں ضرور کہوں گا کہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی وہ سافٹ ویئر میں یہ بتاتا ہے نا کہ اس پوری پٹی میں چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے, مثلا لاہور سے لے کے راولپنڈی تک. لاہور میں بارش ہو رہی ہے, ابر آلود ہے, جیلم میں بارش ہو رہی ہے, گجرات میں جا کے مطلع صاف ہے اور گجرات میں چاند نظر آ جاتا ہے, تو یہ بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو لاہور والا چاند ہے وہ بارش کی وجہ سے چھپا ہوا ہے, کیونکہ اسی پٹی میں گجرات میں چاند نظر آ گیا یا جیلم میں نظر آ گیا یا پنڈی میں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں چاند دیکھے بغیر بھی آپ رکھ لیں گے. لاہور والوں کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پٹی میں لائے کرتے ہیں. اور وہ بلکہ جہاز اگر اوپر بھیج دیں نا, بادل کتنے ہیں, 2-3 کلومیٹر, زیادہ زیادہ 8-10 کلومیٹر اوپر ہوتے ہیں بادل, جو بہت اونچے ہوتے ہیں, ورنہ تو پہلے 4-5 کلومیٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں. اوپر جہاز بھیج کے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں پٹی ایک پتہ ہے, اس پٹی میں ایک شہر میں نظر آ گیا, دوسرے میں بارش کی وجہ سے نظر نہیں آیا, تو ٹھیک ہے, اس کی رویت کا اعتبار کر کے اس پٹی میں آپ کر لیں. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ چاند پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں تھے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور یہ جو کہانی انہوں نے کرائی ہے سعودیہ کے مطابق کریں, یہ پتہ نہیں ان کو کس نے کہانی کرا دی ہے. سعودیہ سے پہلے چاند تو شام میں نظر آ جاتا ہے. شام کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور ملوکیت کے اندر چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف سے پہلے شام میں. مدینہ شریف میں نظر آیا تھا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات, وہاں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں موقف یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1
کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہوگی اگر خلافت قائم ہو جائے گی، نہیں ہوگی. نہ ایک عید ہوگی، نہ ایک رمضان ہوگا، نہ ایک نماز کی ٹائمنگ ہو سکتی ہے. ایک دن کا فرق ہے، وہ رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ خام خواہ زبردستی نہ کریں. نمبر 2 کہ ضرور سعودیہ کے ساتھ ہی کرنا ہے، نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر نہیں آتا، رہتا ہی مطلع ابر آلود ہے، ان کی بھی ادھر آپ بے شک سافٹ ویئر کی کیلکولیشن کر لیں کہ ان کے جو قریب ترین علاقے کس پٹی میں الائی کرتے ہیں، ان علاقوں کو وہ فالو کرتے ہیں. جس طرح کئی بار انڈیا میں، انڈین کشمیر کے اندر پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کو وہ فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم زون چونکہ ان کے قریب لائی کر رہا ہے، اگر وہاں پہ چاند نظر آیا نا تو ہمارا بھی نظر آ جانا تھا. وہ ان کو فالو کر لیتے ہیں. اور اگر سافٹ ویئر بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ کیلنڈر بنانا بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن کیلنڈر کو آپ شوتر بے مہار کے طور پہ چھوڑ نہ دیں. باقی رہا جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے، اتفاق بھی ہے. ان کی یہ مثال دینا کہ جی سائنٹسٹ نے آپ کے ہاتھ پہ گھڑی باندھ دی ہے، اب ہم ٹاٹ، بوری یا لکڑی کا سایہ دیکھ کے نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ گھڑی سے پڑھتے ہیں، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج اور چاند کو آپ مکس نہ کریں. سورج کے مہینے بھی فکس ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. وہ جو تھوڑا بہت ایرر بھی آتا ہے وہ ہر 4 سال کے بعد لیپ کے سال میں کور کر دیا جاتا ہے. 31 جنوری 2001 کو جو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے نا، وہ 31 جنوری 3001 کو بھی اتنے ہی بجے داخل ہوگا. وہ تو فکس ہے. باقی جو چاند کے کیلنڈر ہیں ان میں ایشوز آتے ہیں. بعض کا چاند کہتے ہیں جی 16 گھنٹے تک کا ہو تو نظر آتا ہے. اگر وہ 16 گھنٹے سے چاند منٹ کم ہے تو آپ کو تو اس کو 16 ہی بتا رہے ہوں گے، اور رویت بھی نظر نہیں آ رہی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پورے 16 کا نہیں ہوا، یہ 16 گھنٹے اور چاند منٹ کا چاند ہے، مطلب یہ برا آلود نہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا وہ. تو ہم رویت کو دیکھیں گے کہ کیلنڈر کو دیکھیں. رویت دیکھنا ضروری ہے. باقی یہ اجتہاد صحیح ہے کہ آپ اس سے مدد ضرور لیں، ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں، اور آپ یہ بھی اجتہاد کریں کہ یہ اس ایک پٹی میں اگر ایک ہی جگہ نظر آ جاتا ہے تو ضرور اس کو فالو کریں. اگر ڈیفرنٹ جگہ نظر آتا ہے تو میں اس بالکل قطعاً حق میں نہیں ہوں کہ جی کے پی میں اگر چاند نظر آ گیا تو اسلام آباد والے بھی عید اس کے اوپر کر لیں، اور وہاں پہ مطلب صاحب بھی تھا چاند نظر نہیں آیا. کیوں کریں گے عید؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، جو شام اور مدینے میں 2 مختلف اوقات میں چاند نظر آیا، اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہوا ہے. امام نبوی نے باب باندھا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. امام ترمذی بھی یہ حدیث لے کے آئے ہیں، امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. ابن حبان نے بھی یہی باب باندھا ہے اس کے اوپر. اور امام ابن عبد البر نے کتاب الاستذکار کے اندر، یہ بہت بڑے اندلس میں اسپین کے اندر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابن عبد البر، جنہوں نے صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ الاستیاب کتاب لکھی تھی. اس زمانے کی وہ خلافت و ملوکیت تھی. یہ اس زمانے کے مولانا مودودی تھے، 5ویں صدی ہجری میں، 468 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن عبد البر. ان کی کتاب ہے الاستذکار، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ حدیث لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے. اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے. 5ویں صدی تک مسلمانوں کا اجماع تھا. لکھا ہے اس پہ اجماع ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی. خراسان تھا افغانستان، اندلس تھا اسپین، 2 ایکسٹریم، وہ یورپ اور یہ ایشیا. سارے مسلمانوں کے پاس ہی تھے نا. وہاں پہ بنو امیہ تھے، باقی ساری جگہ پہ بنو عباس تھے. انہوں نے کہا اندلس میں چاند نظر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان والے بھی رکھیں گے. حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ فون بھی نہیں تھا، تب بھی انہوں نے پہلے ہی کہا جی یہ اتفاق ہے. کل کو انٹرنیٹ ہو بھی گیا اور فون کر کے کوئی بتا بھی دے جی اسپین میں چاند نظر آیا، بھائی اسپین میں نظر آ گیا تو ہم کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن عباس نے ان کا قول نقل کیا نبی علیہ السلام سے، کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ آپ دوسرے کی رویت کو اپنے لیے مان لیں گے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ خام خواہ اس کو ایک جھگڑا بنا کے درمیان مکمل کر دیا، سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا، 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں. اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے. سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی. جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے.
اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے. تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے. اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں. چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں. روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ. نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں. کیا انداز ہے ترغیب. الحمدللہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 25. پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ 35. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ 45. پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 55. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا. سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں
इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 1956 से लेकर 2108 तक ये मुसलसल 3-4 चैप्टर्स के अंदर आपको इकट्ठी अहादीस मिल जाएंगी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपको एक नोट्स की शक्ल में मिशकात के अंदर ये सारी अहादीस मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। वो मैं आज कवर भी कर दूंगा साथ साथ। तो मैंने इरादा किया है कि मैं एटलीस्ट जो रमजान मुबारक से मुतालिक जितने भी कदीम और जदीद फिकी अहकाम मसाइल हैं जो एक आम मुसलमान की जरूरत है, उसे एक ही जगह रिकॉर्डिंग में ले आऊं। वैसे तो मैंने 2017 में 5 कॉन्टिन्यूस लेक्चर 1.5-2 घंटे के रिकॉर्ड करवाए थे, मसला नंबर 53A B C D E तक, और उसमें ये सारी चीजें मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में डिस्कस की थी। लेकिन एक जगह पे थोड़े से वक्त में टू दी पॉइंट गुफ्तगू, तो ये मैंने जो कैलकुलेट किए हैं ना, वो 70 फिकी अहकाम मसाइल बनते हैं, और जब मैं उनको बयान करूंगा तो शायद ये 100 से ज्यादा बन जाए उनकी आगे जो कोरोलरीज हैं। लेकिन ये एक जगह जमा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर ये आपके सामने एक वीडियो बुक होगी। जब कभी भी आपको रमजान मुबारक से मुताल्लिक कोई चीज पूछनी होगी, समझनी होगी, तो आप ये एक वीडियो लगाएं, एक एक चीज आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल बकरा का जो रुकू मैंने जिक्र किया, आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, उसका स्टार्ट ही इन अल्फाज के साथ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए अहले ईमान तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवे की रविश इख्तियार करो। यानी रोजे का मकसद परहेजगारी है। परहेजगारी कैसी कि रोजे में आप हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिस होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से मैंने हलाल चीजों को भी थोड़े से टाइम के लिए छोड़ना है, तो बकिया की जिंदगी में मैंने बदरजे औला इज्तिनाब करना है हराम चीजों से, और यही है तकवा, यही इसका मकसद है। अस्सौम अरबी जुबान में रोजे के लिए टर्म यूज होती है। अस्सौम कहते हैं अरबी में रुक जाने को, और शरी इस्तिलाह में अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रोकने का नाम रोजा है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बाकी तो मैंने आपको बताया पूरा रुकू है और अहदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, उसमें सिर्फ मिशकात ही पढ़ लें तो आपको सारी अहदीस एक जगह पे मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उसी रुकू के अंदर आगे चलकर रमजान मुबारक का बाई नेम जिक्र भी कर दिया। अब ये देखें, ये वाहिद महीना है जिसका नाम बाई नेम कुरान के अंदर आया, रमज़ान। अरबी में रमज़ान, उर्दू में हम रमजान, वैसे हम रमजान बोलते हैं, रमजान तो लफ्ज गलत होगा, ये रमजान, लेकिन उर्दू में चल जाएगा क्योंकि उर्दू के अंदर आपने उन चीजों का ख्याल नहीं रखना होता। तो वो इसी रुकू में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना तो वो महीना है कि जिसमें अल कुरआन नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, जो पूरी इंसानियत के लिए हदायत की किताब है, यानी किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के। सूरतुल बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, डर जाने वालों के लिए हदायत है, यानी वो लोग जो अल्लाह की धमकी से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर जिसने हमें पैदा किया, उसके बाद उसने इस इम्तिहान में डाला, बाद में भी जो कुछ हमारे साथ करेगा हमें उससे को बचा नहीं सकता। तो ये तसव्वुर इंसान को डरने पे मजबूर करता है कि मैंने अपने रब को रिस्पॉन्स करना है। तो हुदल लिल मुत्तकीन भी है, हुदल लिन नास भी है, यानी इंसानों में से वो लोग जो वाकई डर जाए इस तसव्वुर से कि उन्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब, जो सूरतुल मायदा में आया कि अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, फिर इंजील नाजिल की, और अब ये अल फुरकान है, हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। वहां पे उसके लिए वर्ड आया मुहैमिन, यानी ये निगहबान है अगली किताबों के ऊपर कि उनकी कौन सी बातें दुरुस्त हैं और कौन सी टेम्पर्ड फॉर्म में। ये किताब उनके ऊपर निगहबानी करती है। यहां पे अल फुरकान कहा गया, और
خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک سپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز
بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری
ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے, میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں, سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے, اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, جو قرآن میں آیا. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے, تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں, عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں, پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے, عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے, مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے, لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو, تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے, ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے, نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے جو نماز چھوڑنے والا ہے, اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. نہیں جی, اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے, ہمیں حدیث بتائیں, حدیث بھی بتا دی, حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ
رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں انورٹڈ کامز میں، نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے. اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے سے کپڑے ہی پاک نہیں. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل